روزے کو دیکھ لیجئے، اس میں بھی ہمارا یہی حال ہے کہ ہم روزہ کیوں رکھ رہے ہیں، کیا نیت ہے؟ دیکھیں، جب بعض اوقات ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارا پورا خاندان روزہ رکھ رہا ہوتا ہے، سارے سحری کے وقت اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے چونکہ جب خلوص نہیں نا اندر، تو پھر ہماری یہ نیت آئے گی کہ اگر میں نہیں اٹھوں گی سحری کے وقت تو لوگ باتیں کریں گے. بڑے لوگ ہیں ایسے جو سحری کے وقت جسٹ اس لیے اٹھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو ہمسایوں میں کھڑ کھڑ کی آوازیں برتنوں کی آ رہی ہوتی ہیں نا، تو جب کسی کے گھر سے آوازیں نہیں آتی تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ لوگ روزے کے لیے اٹھے نہیں. تو پھر شرم سی محسوس ہوتی ہے کہ یہ لوگ کیا کہیں گے، تو اس لیے پھر نہیں بھی دل کر رہا پھر بھی ہم کھڑ کھڑ کے لیے اٹھ جاتے ہیں سحری کے ٹائم. بعض اوقات ہم روزہ نہیں رکھتے اور بعض اوقات رکھتے ہیں. اگر رکھتے ہیں تو پھر نیت پھر وہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو پتہ ہو، لوگ گواہ بن سکیں کہ نہیں ان کے روز گھر سے آوازیں آتی ہیں کھڑ کھڑ کی برتنوں کی، تو اٹس مین کہ یہ روزے دار لوگ ہیں. یعنی یہ چیز بھی انسان کے اندر بڑے پیمانے پہ یہ پائی جاتی ہے کہ لوگوں میں گواہیاں پیش آ جائیں، لوگ گواہ ہمارے بن جائیں کہ یہ لوگ روزے سے ہیں. اور اس میں بھی بڑی دفعہ ہم مجبوری کا روزہ رکھتے ہیں کیونکہ ہمیں پرمیشن نہیں ہے روزہ چھوڑنے کی، ہمارے گھر والے ہمیں جو ہے وہ سختی کرتے ہیں، تو اس میں سختی سے بھی تو آپ نے رکھنا ہی ہے، لیکن کیوں نہ اس میں تھوڑا سا خلوص شامل کریں تاکہ وہ مجبوریاں پیچھے رہیں اور آپ کا خلوص آگے آئے اللہ کے لیے. اللہ کو راضی کرنا جب مقصود ہوگا تو انشاءاللہ روزے کا مقصد بھی پورا ہوگا. پھر کیوں ایسا ہوتا ہے، آپ نے کبھی سوچا نہیں کہ ہر بندہ روزہ رکھتا ہے، تقریباً بہت سارے مسلمان ہیں جو روزے رکھتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہمیں تقوی نصیب نہیں ہوتا. جبکہ حدیث قرآن پاک ان چیزوں کی بالکل وضاحت کلیئرلی کرتی ہے کہ روزہ جو ہے وہ تقوی کے لیے ہے. روزہ اس لیے آیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بنو، تاکہ تم گناہوں سے چھوٹ جاؤ، آزاد ہو جاؤ. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم روزے بھی رکھتے جاتے ہیں لیکن گناہ بھی نہیں چھوڑتے، ہم ان سے آزاد ہو ہی نہیں پاتے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ جو روزے کا مقصد ہے نا، اس کے پیچھے وہی پھر نیت آ جاتی ہے کہ آپ نے روزہ رکھا کیوں تھا. پہلے یہ تو پوچھو خود سے، کیوں رکھا تھا روزہ؟ لوگوں کی بلے بلے لینے کے لیے، لوگوں کے سامنے شرمندگی سے بچنے کے لیے، یا واقعی اللہ کے لیے پرخلوص ہو کر روزہ رکھا تھا کہ یا اللہ میں صبح سے شام تک جو ہے وہ اپنے آپ کو بھوک میں باندھے ہوئے ہوں، میں کچھ بھی نہیں کھا پی رہی، جسٹ اس لیے کہ تو ایسا چاہتا ہے، تو ایسا چاہتا ہے کہ میرا تزکیہ ہو، مجھے پریکٹس ہو، مجھے کسی بھوکے کا احساس ہو، وغیرہ وغیرہ. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب یہ نیت ہمارے اندر خلوص والی آ جاتی ہے نا، اس کی وجہ سے ہمیں ضرور تقوی بھی نصیب ہوتا ہے، ضرور تقوی انسان جو ہے اپنے اندر محسوس کرنے لگ جاتا ہے. تو جب دیکھیں کہ آپ کو روزوں کا اتنا فائدہ نہیں ہو رہا تقوی کے بیس پہ، تو یقیناً آپ کے روزوں کے پیچھے نیت میں کہیں نہ کچھ ڈگمگائی ہوئی ہے. تو اس لیے اپنی نیتوں کو آج ہی خالص کرنا شروع کریں. آپ کے روزوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو متقی بنانا شروع کر دے گا. آپ اپنے اندر تقوی کی علامات کو محسوس کرنے لگ جائیں گے انشاءاللہ. پھر حج کی باری آتی ہے تو حج میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے جو عام ہر عبادت میں ہو رہا ہے. حج کے لیے بھی لوگ بڑے مالدار لوگ ہیں جو جسٹ اس لیے جاتے ہیں کہ لوگوں میں نام پیدا ہو جائے کہ میں اتنا رزق ہے میرے پاس کہ میں ایک بار حج کیا، دو بار کیا، تین بار کیا. پھر باقاعدہ ان کی گنتی ہوتی رہتی ہے کہ میں نے کتنے حج کیے ہیں، اور پھر باقاعدہ ایک عزت سمجھ کے بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ لوگ مجھے ویلیو دیں، لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں کہ میں بہت جو ہے وہ نیک بندہ ہوں، کہ میں اپنا مال جو ہے وہ صرف ادھر ادھر نہیں لگا رہا، میں اللہ کے گھر بھی جا رہا ہوں، اور میں لوگوں میں اس یعنی مجھے حاجی کا لقب مل جائے. سمپل سی بات ہے کہ مجھے لوگ حاجی کے نام سے جب بلائیں گے تو اٹس مین میرے حج تو بالکل واضح ہوں گے لوگوں پر. تو یہاں بھی دیکھ لیں، بڑے لوگ اتنا پیسہ خرچ کر کے جاتے ہیں، اتنی مشقتیں اٹھا کے سفر کی جاتے ہیں، اور وہاں بھی جا کے اتنی مشقت بھرا یہ جو ہے سفر طے کر کے یہ پوری عبادت گزار کے آتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں گارنٹی ہوتی کہ وہ حج مقبول ہے کہ نہیں. کیا پتا کہ آپ اتنی محنت کے باوجود وہ حج آپ کے منہ پر دے مارا جائے، کیا پتا یہ نیکی ہماری اللہ کے ہاں پہنچی بھی ہے کہ نہیں. پیچھے کیونکہ انما الاعمال بالنیات، کیونکہ ان سارے پروسیس کا جو پیچھے مدعا تھا وہ کیا تھا. تو اسی چیز کو تو ہم نے سمجھا نہیں. اسی لیے کیا ہوتا ہے کہ ہم حج سے، یعنی حدیث میں آتا ہے نا، جیسے حاجی جب حج کرتا ہے تو ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے رحم سے بچہ باہر آتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، یعنی پیدائش کے وقت. تو کیا ہوتا ہے کہ ہم سارے گناہ واپس کیوں لے کر آتے ہیں؟ ہم حج کر کے آتے ہیں لیکن ہمارے وہ گناہ اور وہ ساری عادتیں وہ ساری کیوں نہیں ختم ہو پاتی؟ یہاں بھی نوٹس لینے والی بات ہے کہ دیکھیں، آپ اپنے آپ کو چیک کریں کہ جب میں حج کرنے گیا تھا یا گئی تھی تو میرے پیچھے نیت کیا تھی، میں کیوں حج کے لیے جا رہی ہوں، میں کیوں اتنی مشقت اٹھا
دکھا رہی ہوں جسٹ اس لیے کہ لوگ مجھے حاجی کہہ دیں، جسٹ اس لیے کہ میرا دل چاہ رہا ہے میں اللہ کا گھر دیکھوں. لیکن بعض اوقات ایسا دکھاوا نہیں ہوتا کہ لوگوں کی شاباش لینے کے لیے، لیکن بعض اوقات پھر بھی ہم حج کے مقصد کو فوکس کرتے ہوئے اس کی نیت نہیں کر پاتے. ہم جسٹ ہمارا شوق ہوتا ہے ہم اللہ کے گھر دیکھیں، تو وہ اللہ کے گھر دیکھنے کے لیے جسٹ جاتے ہیں تو سو دیکھ آتے ہیں وہ اللہ کا گھر، یعنی پیچھے وہ جو مقصد تھا حج کا وہ تو بھول جاتے ہیں ہم. تو اس لیے ان چیزوں کو سیکھنا چاہیے، باقاعدہ علم لینا چاہیے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اسلام میں یہ کیوں دیا ہے، اس کا مقصد کیا تھا، ہمیں کس نیت سے یہ کام کرنا ہے. عمرے کو اگر لوگ جاتے ہیں تو وہ بھی گن گن کر وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنی بار وہاں طواف کیا، ہم نے اتنی بار وہاں پہ جو ہے اتنے عمرے کیے، گن گن کر، یعنی اتنا زیادہ اس کو ہائی لائٹ لوگ کرتے ہیں کہ وہاں آ کے وہ جو حجر اسود ہے اس کو چوما ہے یا نہیں چوما گیا، بس آ کے انہوں نے بتانا ہے. اگر چوما گیا تو بڑھ چڑھ کے بتانا ہے کہ لوگ یعنی مجھ پر رشک کریں. تو آخر کیوں تھا؟ اب اس وقت چومتے وقت بھی کیوں نہیں سوچا کہ میں یہ کیوں چوم رہی ہوں، کیا یہ کل کو میرے لیے گواہی دے گا، یعنی حجر اسود کل کو مجھے ڈھونڈ کے میری سفارش کر سکے گا؟ کیونکہ نیت ہی نہیں تھی کہ اس نیت سے تو آپ نے اس کو چوما ہی نہیں تھا، آپ نے تو لوگوں کو بتانے کے لیے چوما تھا. تو پھر ظاہری بات ہے پھر نتیجہ بھی تو اسی طرح کا نکلے گا. پھر اللہ کا ذکر کرنے والے بڑے لوگ ملتے ہیں، بڑے لوگ ایسے جنہوں نے باقاعدہ ہاتھوں میں تسبیحاں، ہر وقت کئی عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہاتھوں میں تسبیحاں اکثر ہی پکڑے رکھتی ہیں. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ تسبیح ہاتھ میں پکڑنا کوئی بری بات ہے یا عیب کی بات ہے یا وہ کوئی منافقت ہے، میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہی. لیکن پھر بھی میں یاد دہانی کرواؤں گی کہ اکثریت دکھاوے پہ آتی ہے، کیونکہ جن لوگوں نے تسبیحات کرنی ہوتی ہیں نا ان کو اویسلی کہ سٹارٹ میں اس کی عادت پڑنے کے لیے ہم کرتے ہیں، عادت پڑی ہوتی ہے. اس کے بڑے فوائد بھی ہیں کہ ہمیں ویسے اگر بھول جاتا ہے تو تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہو تو چلو ہمیں یاد آ جاتا ہے، ہم کرتے رہتے ہیں. لیکن اس یاد کرنے میں بھی ہماری پیچھے نیت کیا ہوتی ہے کہ چونکہ تسبیح والے بندے کی لوگ عزت کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بہت جو ہے نا وہ اللہ کا ذکر کرنے والی بندی ہے، تو اس لیے ہم یہ نام لینے کے لیے ہم تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں. اور بڑی عورتوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ تسبیح یعنی کر باتیں رہی ہوتی ہیں اور تسبیح گھماتے جاتی ہیں دانے آگے کرتی جاتی ہیں. ان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم ایسی عادت وہ پڑ چکی ہوتی ہے ان کو کہ ان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم تسبیح کر رہے ہیں یا وہ باتوں کی، یعنی ہم دانے آگے کر رہے ہیں کہ ہم نے اتنی باتیں کر لی ہیں. تو اس لیے کوئی بھی عمل کرتے وقت کم از کم اس کا مقصد کو سامنے رکھیں اور اس کے پیچھے نیت دیکھیں کہ میں یہ کس نیت سے میں نے تسبیح پکڑی ہے. اگر آپ اچھی نیت سے پکڑ رہے ہیں تو یقیناً آپ اس طرح کا فائدہ حاصل کر سکیں گے. اور اگر آپ نے لوگوں کے لیے پکڑی ہے تو یقیناً لوگ آپ کو دیکھیں گے اور واہ واہ کر لیں گے، لیکن یہ بس یہیں تک محدود رہ جائے گا آپ کا نتیجہ، اس کے بعد اینڈ پہ آپ کو کچھ نہیں ملنے والا. پھر جہاد دیکھ لیجئے، جو اتنا بڑا عمل ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ شہید کا خون کا قطرہ بعد میں زمین پہ گرتا ہے، اس کو پہلے جنت میں پہنچا دیا جاتا ہے. اتنے بڑے اجر کا جو ایک عمل ہے اس کو دیکھ لیجئے وہاں کیا ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے پوچھا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک آدمی بہادری کے لیے لڑتا ہے، دوسرا حمیت کے لیے لڑتا ہے، تیسرا ریاکاری کے لیے لڑتا ہے، تو ان میں سے اللہ کی راہ میں لڑنے والا کون ہے؟ تو فرمایا جو صرف اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، دراصل وہی فی سبیل اللہ لڑتا ہے. اب دیکھیں بظاہر تو تینوں نے ایک ہی کام کیا نا، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے میدان میں کود پڑنا، یہ کوئی گڈی گڈے کا کھیل نہیں ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی بعض جب نیت خالص نہیں ہوتی نا اللہ کے لیے تو کیا ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ بھی ہار جاتے ہیں، اپنا جو ہے نتیجہ کھو دیتے ہیں. یعنی ایک بندہ صرف اس نیت سے لڑا جا کے کہ مجھے جو ہے وہ بہادری کا لقب ملے، تو مل جاتا ہے اس کو لقب. دنیا میں تو سب دے دیتے ہیں نا جو سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنا اینڈ کھو دیتا ہے. دوسرا تعصب کے لیے لڑتا ہے، تیسرا دکھاوے کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے. پھر کیا ہے کہ ان میں کیا ہے کہ جو صرف اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے لڑے گا صرف وہ فی سبیل اللہ ہوگا، ادروائز اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ اس کو ایسا نتیجہ ملے جو اللہ کے لیے لڑنے والا تھا اس کا ہو اور جو لوگوں کے لیے لڑا اس کا ہو. دونوں کے نتیجے سیم تو نہیں ہو سکتے نا. یہاں پھر یہ ہوتا ہے کہ ہماری نیت نہ تو بہادری کی ہوتی ہے، نہ تعصب کی ہوتی ہے، نہ ریاکاری کی ہوتی ہے، جسٹ برے ٹائٹل سے بچنے کے لیے. مثلا اگر جہاد کا حکم آیا اور اگر کوئی بندہ نہیں گیا جہاد کے لیے تو جسٹ اس لیے وہ چلا جاتا ہے ساتھ کے یعنی دل تو نہیں چاہ رہا تھا جانے کو، لیکن اگر میں نہ گیا تو لوگ مجھے منافق کہیں گے، لوگ مجھے کہیں گے یہ تو اس کو تو شوق ہی نہیں ہے جہاد کا، اگر میں نے کچھ نہ کچھ حصہ نہ ڈالا تو لوگ کہیں گے ایسا. تو جسٹ اس وجہ سے بھی لوگ جاتے ہیں کہ لوگ ہمیں برا نہ کہیں، تو یہ تو ایک مجبوری ہوگی نا پھر. تو یہاں پہ بھی ہر معاملے میں ہمیں نیت پر چیک رکھنا ہوگا انشاءاللہ. نیت پہ چیک رکھیں گے تو نتیجہ آپ کے ہاتھ میں انشاءاللہ. روزے کو دیکھ لیجئے.